الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ طلاق کے طریقے میں فقہا کا ایک موقف زیر بحث آ گیا تھا۔ یہ موقف چونکہ بہت عام ہو چکا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی غلطی واضح کر دی جائے۔ فقہا کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے اور پھر وہاں سے اسے طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے دوسرے شوہر سے مباشرت بھی کی ہو۔ اس کے جو دلائل انہوں نے دیے وہ بنیادی طور پر 3 تھے۔ ان کے جواب میں میں نے قرآن مجید کے شواہد پیش کر دیے، پھر ایک روایت زیر بحث تھی جس میں ان کے بقول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی شرط عائد کی، اور روایت کی نوعیت میں نے واضح کر دی تھی۔ اس کو دوبارہ سن لیجئے اور پھر اس روایت کو دیکھیے۔ رہی تیسری دلیل، تو یہ در حقیقت ایک روایت کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ امام بخاری نے اسے جس طرح نقل کیا ہے، اسے دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورت نے نکاح کیا ہی اس مقصد سے تھا کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ چنانچہ طلاق لینے کے لیے اس نے جب غلط بیانی کر کے دوسرے شوہر کو زن و شو کا تعلق قائم کرنے سے قاصر قرار دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سرزنش کے لیے اسے یہ کہہ کر پہلے شوہر کے پاس جانے سے روک دیا کہ اب تم اس دوسرے شوہر سے لذت اندوز ہونے کے بعد ہی اس کے پاس جا سکتی ہو۔ یہ بیان شرط نہیں بلکہ تعلیق بالمحال کا اسلوب ہے۔ لہٰذا یہ روایت اگر کسی چیز کا ثبوت ہے تو حلالہ کی ممانعت کا ثبوت ہے۔ اس میں فقہا کے موقف کے حق میں کوئی دلیل نہیں۔ میں اس پیراگراف کو پڑھ چکا ہوں اور اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں، اسے سمجھا چکا ہوں کہ اس میں کس پہلو سے تنقید کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یہ شرط نہیں عائد کی گئی، بلکہ ایک عورت نے فریب دیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور دھوکہ دینے کے بعد اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آ کر غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ تعلیق بالمحال کے طریقے پر، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتی ہو نا کہ وہ زن و شو کا تعلق قائم کرنے سے قاصر ہے، یعنی یہ واضح ہو چکا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، تو فرمایا کہ اب زن و شو کا تعلق قائم ہوگا، اس کے بعد ہی تمہاری طلاق مانیں گے۔ یعنی یہ سرجنس کا ایک خاص طریقہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ اس کا اس مدعا سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فقہا نے اس سے نکالا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سی ایسی روایات ہیں جن میں بات بالکل مختلف ہے، لیکن اس سے ایک قاعدہ، ایک قانون برآمد کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی سوء فہم کی ایک مثال ہے۔ روایت یہ ہے، عن اکرمۃ ان رفاعۃ طلق امرأتہ فتزوجها عبد الرحمن بن الزبیر القرظی قالت عائشہ وعلیہا خمار اخضر فشکت الیہا وعرضتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشہ ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها اشد خضرة من ثوبها قال وسمع انها قد اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء معه ابنان له من غيرها قالت واللہ ما لی الیہ من ذنب الا ان معه لیس باغنى عنی من هذه واخذت خطبة من ثوبها فقال كذبت واللہ یا رسول اللہ انی لانفذها نفذ الادیم ولکنها ناشر ترید رفاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن كان ذلك لم تحل له أو لم تصلح له حتى يذوق من أسالتك قال
وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ بَنُوكَ هَؤُلَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَذَا الَّذِي تَزْعُمُونَ مَا تَزْعُمُونَ وَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رفاع نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کے ساتھ عبد الرحمن بن زبیر قرظی نے نکاح کر لیا۔ یعنی رفاع نے طلاق دی اور ایک دوسرے شخص عبد الرحمن بن زبیر قرظی نے اس خاتون سے نکاح کر لیا۔ سیدہ عائشہ بتاتی ہیں کہ وہ سب دوپٹہ اوڑھے ہوئے ان کے پاس آئی اور ان سے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم کے نیل دکھائے۔ عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ نے عرض کیا، میں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ جو کچھ دیکھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ بہت متاثر ہوئیں۔ اس نے یہ تاثر دیا کہ مجھے میرے خاوند نے بہت پیٹا ہے اور اپنے جسم پر مار کے نیل دکھائے۔ بہت متاثر ہوئیں تو انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرض کیا کہ میں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ جو کچھ دیکھا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس پر تشدد کیا گیا ہے، ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب مسلمان عورتوں کے ساتھ ان کے خاوند یہ سلوک کیا کریں گے؟ اس کی جلد تو اس کے دوپٹے سے بھی زیادہ سبز ہو رہی ہے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ اس کے شوہر کو جب معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئی ہے تو وہ بھی دوسری بیوی سے اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا۔ یعنی اسے جب اندازہ ہوا اس کے شوہر کو، بیوی پہلے پہنچ گئی، سیدہ اس کا جسم دیکھ کر بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استغاثہ رکھا۔ اسی دوران میں شوہر بھی آ گیا اور اس کے ساتھ اس کی پہلی بیوی سے اس کے 2 بیٹے بھی تھے۔ اس کے شوہر کو جب معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئی ہے تو وہ بھی دوسری بیوی سے اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا۔ شوہر کو دیکھ کر اس نے دوپٹے کا سرا ہاتھ میں پکڑا، اس نے دوپٹے کا سرا پکڑ کر لٹکایا اور کہا، مجھے اس سے یہی شکایت ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی گویا اس طرح اس نے ایک کنایہ کے انداز میں تعبیر کی کہ یہ میرے ساتھ زن و شو کا تعلق قائم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس پر عبد الرحمن نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، میں تو اس کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو دباغت دینے والا چمڑے کے ساتھ کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سرکش ہو کر رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ رفاع نے اسے طلاق دی تھی، یہ اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ طلاق 3 مرتبہ زندگی میں ہو چکی ہے، ایک رشتہ نکاح میں ہو چکی ہے۔ واپس جانے کے لیے چونکہ اب یہ ضروری تھا کہ یہ کسی سے نکاح کرے، اس نے میرے ساتھ نکاح کیا اور اب یہ طلاق کا کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سرکش ہو کر رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، یہ بات ہے تو تم رفاع کے لیے ہرگز حلال نہیں ہو جب تک عبد الرحمن تم سے لذت اندوز نہ ہو لے۔ یہ ظاہر ہے کہ تنبیہ کا جملہ ہے کہ اچھا تم کہتی ہو کہ وہ اس سے قاصر ہے، تو اب جب اس کی حالت ٹھیک ہوگی اسی وقت ہم تمہیں اجازت دیں گے۔ پھر آپ نے عبد الرحمن کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ تمہارے بیٹے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، تم اس طرح کے جھوٹ بولتی ہو، بخدا یہ تو عبد الرحمن کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں جتنا کوئی کوا دوسرے کوے سے ملتا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے بیان بھی دیا، کرینہ بھی موجود تھا، بیٹے بھی تھے، تو جو کچھ یہ کہہ رہی تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ بالکل ایک جھوٹی بات کہہ رہی ہے، یعنی پیش نظر کچھ اور ہے اور بہانہ یہ تراشا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اگر فقہا نکالتے ہیں کہ مباشرت ضروری ہے تو بس اس سخن فہمی کی داد ہی دی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل مختلف نوعیت کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا، اس سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ سازش کر کے نکاح کرنا، اپنے دل میں کوئی اور خیال رکھ کے نکاح کرنا، اس طرح کے بہانے تراشنا،
ایک جگہ سے طلاق ہو گئی دوسری جگہ جا کے طلاق کی تدبیریں تلاش کرنا، یہ وہ چیز ہے جو اس میں زیر بحث ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کسی بندہ مومن کے شائن شان نہیں ہے، یہ کسی مومنہ کے بھی شائن شان نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرزنش کی ہے، تنبیہ کی ہے، اور اس کے لیے تعلیق بالمحال کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ تم کہتی ہو نا کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو اب جب یہ اس قابل ہوگا اس کے بعد ہی تمہاری طلاق منظور کریں گے۔ یعنی اس کے جھوٹ پر سرزنش کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مباشرت نہ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو صحیح صورتحال واضح ہو جاتی ہے، یعنی فقہا کا استدلال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس استدلال کی کمزوری بھی واضح کر دی۔ جو دلائل دیے گئے ہیں اہم ترین دلائل یہی تھے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات وہی ہے جو میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ نکاح ہونا چاہیے، نکاح جیسے کہ نکاح ہوتا ہے، یعنی سازش کر کے نہیں، بہانے بازی کے لیے نہیں، ہیلے بازی کے لیے نہیں، نکاح جیسے کہ نکاح ہوتا ہے، اور پھر جس طرح کے طلاق ہو جایا کرتی ہے، یعنی اس طرح کا کوئی ہیلا کر کے طلاق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ اس میں یہ بحث نہیں کی جائے گی کہ عقد ہوا تھا یا مباشرت بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے وہ بس یہی ہے، مباشرت ہوئی ہے تو، نہیں ہوئی ہے تو وہ حلال ہوگی، جائز ہوگی۔ یہ پوچھنا، اس کی تحقیق کرنا، یہ یہاں مقصود ہی نہیں ہے، پیش نظر ہی نہیں ہے۔ یہ معاملہ جس سے استدلال کیا جا رہا ہے بالکل دوسری نوعیت رکھتا ہے۔ لیکن میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری فقہ کا معاملہ بیشتر موقعوں پر یہی ہے کہ بہر زمین کے رسیدیم آسماں پیداست، یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نوعیت کی چیز ہوتی ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکال لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے اگر کوئی نتیجہ نکالنا ہے، روایت سے اگر کوئی نتیجہ نکالنا ہے تو آیت کو اور روایت کو بالکل ٹھیک اس کی جگہ پر رکھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ شرط بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل دوسری بات کہہ رہے ہیں، اس کو آپ جتنا سمجھ جائیں گے اتنی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارے فقہا اس طرح کے استنباط میں کیسی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب 5واں نقطہ ہے، شوہر طلاق دے یا رجوع کرے، دونوں ہی صورتوں میں فرمایا ہے کہ اپنے اس فیصلے پر وہ 2 ثقہ مسلمانوں کو گواہ بنا لیں۔ یہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ احتیاط کی تاکید کی گئی ہے، عدت کو شمار کرنا ہے، اس کی ابتدا کا صحیح وقت واضح ہونا چاہیے، اس پر بہت سے قانونی احکام مترتب ہونے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہدایت کی گئی کہ شوہر طلاق دے یا رجوع کرے۔ یہ سورہ طلاق کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، شوہر طلاق دے یا رجوع کرے، دونوں ہی صورتوں میں فرمایا ہے کہ اپنے اس فیصلے پر وہ 2 ثقہ مسلمانوں کو گواہ بنا لے، اور گواہوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی اس گواہی پر قائم رہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ فریقین میں سے کوئی بعد میں کسی بات کا انکار نہ کرے، اور اگر کوئی نزاع پیدا ہو تو اس کا فیصلہ آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ مزید یہ کہ اس معاملے میں کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں، اور لوگوں کے لیے ہر چیز بالکل واضح اور متعین رہے۔ اب دیکھیے اصل قانون کیا ہے۔ اصل قانون یہ ہے کہ اگر بیوی سے ناچاکی ہو گئی ہے، نباہ کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، خاندان کے لوگوں نے صلح صفائی مصالحت کی کوشش کی، اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی، فیصلہ کر لیا ہے کہ طلاق دینی ہے، تو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ انتظار کیا جائے گا کہ اگر ایام ہیں تو ختم ہو جائیں، طہر کا زمانہ آ جائے، پھر مباشرت کیے بغیر طلاق دینی ہے۔ 1 طلاق، 2 3 کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یعنی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ بالکل ایک حرام فعل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جب لوگوں نے خلاف ورزی کی کہ کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جائے گا، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تو اس لیے ہر مسلمان کو اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ 1 ہی طلاق دی جائے گی، عدت میں رجوع بھی کیا جا سکتا ہے، اور عدت کے ختم ہونے پر بیوی کو رخصت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تمام حدود و قیود
میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں جیسا کہ اللہ کی کتاب میں وہ بیان ہوئے ہیں۔ یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس میں یعنی ایام کے گزرنے کا انتظار کیا گیا، طہر کا انتظار کیا گیا، کوئی تعلق قائم کیے بغیر طلاق دی گئی، عدت کا صحیح لحاظ رکھا گیا، پھر 2 گواہ بنائے گئے، طلاق دی ہے اس صورت میں بھی، رجوع کیا ہے اس صورت میں بھی۔ یہ سارا عمل کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ آدمی مذاق میں طلاق دے دے تو واقع ہو جائے گی۔ یہ بتا رہا ہے کہ غصے اور اشتعال میں جب چاہا منہ سے جو لفظ چاہا نکال دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ یعنی قرآن مجید کی یہ تعلیم کیا بتا رہی ہے؟ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی سورہ بقرہ میں، جب بعض سوالوں کا جواب دیا کہ ان عزم الطلاق، وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، زبان سے طلاق طلاق کے الفاظ نکال دیے، غصے میں کچھ کہہ دیا، اشتعال میں ایک بات زبان سے نکل گئی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 1000 طلاق، یعنی اس طرح کی بہت سی حماقتیں ہیں جو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، تو یہ قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بعض لوگ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ طلاق غصے میں تو دی جائے گی، نہیں، یعنی آدمی کو اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ سارا اہتمام کر کے طلاق دینی چاہیے۔ یعنی نکاح میں آدمی کے اوپر اگر ایک نکاح کرنے کا جذبہ طاری ہو جائے تو ہم نکاح کے الفاظ بول کے نکاح کر لیتے ہیں۔ ایک اہتمام ہوتا ہے نا، اس کے لیے وقت مقرر کیا جاتا ہے، کوئی آ کے نکاح کے لیے خطبہ پڑھتا ہے، خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک پورا اہتمام ہوتا ہے۔ تو طلاق کا معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیجر اس کا بتایا، یہ طریقہ بتایا۔ تو اس طریقے کی ہر حال میں پیروی کی جائے گی، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس کے معاملے میں ایجوکیٹ کرنے کی، تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جب بھی طلاق دیں یہ سارا اہتمام کریں، یعنی ارادہ کریں، مشورہ کریں، 2 آدمیوں کو گواہ کے طور پر بلائیں، اس موقع پر بہت وضاحت کے ساتھ، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ اعلان کریں کہ میں طلاق دے رہا ہوں، اور 1 طلاق دیں، عدت گزرنے کا انتظار کریں۔ عدت گزر جائے گی تو آپ سے آپ بیوی الگ ہو جائے گی، کوئی دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں، کوئی تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طلاق بالکل اور چیز ہے، میں عرض کر چکا کہ وہ تو اگر 1 مرتبہ طلاق دے کے رجوع کر لیا اور پھر کبھی طلاق دینے کی ضرورت پیش آئی تب اللہ نے دوسری طلاق کا حق دیا ہے، اور اسی طرح تیسری، لیکن تیسری کے بعد پھر رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا، اس اہتمام کے ساتھ اس طریقے سے ارادہ کر کے طلاق دینی چاہیے۔ یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے مطابق اپنی بیوی کو علیحدہ کرتا یا علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اس کی طرف مراجعت کرتا ہے، یعنی یہ طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے، قرآن مجید نے جس کی وضاحت کی ہے، اگر کوئی شخص اس کے مطابق یعنی بالکل طابق نال بالنال اس طریقے کی پیروی کرتا ہے، جیسے کہا ہے ویسے ہی، انتظار کرتا ہے کہ حیض کے ایام گزر جائے، طہر کے زمانے میں طلاق دیتا ہے، عدت کا لحاظ کر کے طلاق دیتا ہے، اور بیوی سے کوئی تعلق قائم کیے بغیر طلاق دیتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے عدت کے گزرنے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر اس طریقے سے طلاق دی گئی ہے، اگر کوئی شخص اس کے مطابق یعنی اس طریقے کے مطابق اپنی بیوی کو علیحدہ کرتا ہے یا علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اس کی طرف مراجعت کرتا ہے، دونوں کام ہو سکتے ہیں، یعنی اس نے علیحدگی کے لیے طلاق کا فیصلہ کیا یا پھر رجوع کا فیصلہ کیا، مراجعت کرتا ہے تو اس کے یہ فیصلے شرعاً نافذ ہو جائیں گے۔ یعنی اس اہتمام کے ساتھ طلاق دی گئی ہے تو پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، پھر طلاق شریعت کی روح سے واقع ہو جائے گی، اس کے یہ فیصلے شرعاً نافذ ہو جائیں گے۔ لیکن کسی پہلو سے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہاں پھر ہمارے فقہاء نے ایک بڑی غلطی کی ہے، یعنی جب شریعت کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے طلاق دی جاتی ہے تو تب طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن کسی پہلو سے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے تو پھر یہ ایک قضیہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان کا طلاق واقع ہو گئی، یعنی اب چونکہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے
اس لیے اب معاملہ عدالت کے پاس چلا جائے گا۔ اب طلاق آپ سے اب واقع نہیں ہوئی، یہ اب قاضی کو دیکھنا ہے، عدالت کو دیکھنا ہے کہ کیا نوعیت معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے جو مقدمات پیش ہوئے ان میں دو نہایت اہم ہیں، یعنی جب قانون کی خلاف ورزی کر کے طلاق دی گئی، قانون کے ہر پہلو کا لحاظ کرتے ہوئے جب طلاق دی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی پھر یہ نہیں ہوتا کہ آدمی روتا ہوا آ گیا ہو اور بیوی بھی آ گئی ہو کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ اس میں تو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس فیصلے میں بھی 3 مہینے کی مدت ہوتی ہے جس میں آدمی چاہے تو رجوع کر لیتا ہے۔ اچھا وہ مدت گزر بھی جائے اور ایک طلاق دی ہے تو نکاح ہو جائے گا، تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دی جائے تو کسی نوعیت کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے میں نے ہمیشہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک طلاق نامہ بنا دینا چاہیے، پہلی طلاق کے لیے بھی، دوسری طلاق کے لیے بھی، تیسری طلاق کے لیے بھی، اور یہ نکاح نامہ بھی اسی طرح نکاح رجسٹرار کے پاس ہونا چاہیے، اس کی بھی باقاعدہ رجسٹریشن کی جائے، یہ بھی ان سارے مراحل سے گزرے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اب ہوتا کیا ہے کہ آدمی بعض اوقات طلاق کا فیصلہ کرتا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا جی مجھے ذرا لکھ دیجئے، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بھی 3 طلاق ایک وقت میں لکھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یعنی اتنی دین سے ناواقفیت ہے، یہی کام وسیقہ نویس کرتے ہیں، یہی کچہریوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سر تسر جہالت ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ اللہ کے قانون کی صریح خلاف ورزی ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے، وانا بین اظہرکم، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو ہر شخص کو متنبہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ جس طرح ہے، جس طرح بتایا گیا ہے، اس کی اسی طرح پیروی ہونی چاہیے۔ اللہ کا قانون ہے، عالم الغیب و شہادہ کا قانون ہے، خالق کائنات کا قانون ہے۔ اس قانون کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھے کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جن فقہا نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر مذاق میں طلاق کہہ دیا تو ہو گئی، غصے میں اشتعال میں طلاق کہہ دیا تو ہو گئی، 3 کہہ دیا 4 کچھ بھی نہیں۔ شریعت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے طلاق دی جائے گی تو شرعاً طلاق واقع ہوگی، ورنہ پھر یہ ایک قضیہ ہے، اس کو عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ لیکن کسی پہلو سے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے تو پھر یہ ایک قضیہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے جو مقدمات پیش ہوئے ان میں 2 نہایت اہم ہیں، یعنی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مقدمات ایسے ہیں جو ٹھیک بتا دیتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں قانون کی خلاف ورزی سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ پہلا مقدمہ عبداللہ بن عمر کا ہے، سیدنا عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ پیچھے بھی زیر بحث آ چکا ہے۔ انہوں نے ایام حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی اب دیکھیے 3 طلاق ایک وقت میں دینا یہ تو بڑا ہی سنگین جرم ہے، انہوں نے ایام حیض میں طلاق دے دی، یہ خلاف ورزی کی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، یعنی صحابہ کا یہ فہم بالکل نہیں تھا کہ جی بس طلاق ہو گئی اب فتویٰ دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ اسے سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اسے حکم دو کہ رجوع کرے، پھر اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو، اس کے بعد چاہے تو روک لے اور چاہے تو ملاقات سے پہلے طلاق دے دے۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ اب اس اہتمام کے ساتھ رجوع کر کے اس اہتمام کے ساتھ اس سے کہو کہ طلاق دے، اس لیے کہ یہی اس عدت کی پتہ ہے جس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو ایک واقعہ آپ کے زمانے میں یہ پیش آیا اور آپ نے یہ کہا کہ نہیں، وہ عورت تمہاری زوجیت ہی میں رہے گی اور وہ ایک مرتبہ حیض سے پاک ہوگی، پھر طہر کے بعد دوبارہ حیض آئے پھر پاک ہوگی، تب تم طلاق دو گے۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ ہر طرح سے استبراء کا اطمینان کرو پہلے اور پھر طلاق دو۔ یہ جو ایام کے بعد طلاق دینے کا حکم ہے اس سے مقصود یہی ہے کہ ایک تو جمام کی کیفیت ختم ہو جائے،
شوہر کو زن و شوہر کا تعلق قائم کرنے کا موقع ہو، پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے میں تبدیلی آ جائے، اور اگر اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ مجھے طلاق دینی ہے تو تب اس کو طلاق دینے کا حق ہے۔ دوسرا مقدمہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے۔ روایتوں کو جمع کرنے سے واقعے کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی، یعنی یہاں خلاف ورزی کیا ہوئی؟ ایام میں، حیض کے زمانے میں طلاق دے دی۔ انہوں نے کیا خلاف ورزی کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق کا حق دیا ہے، یعنی ایک مرتبہ دی، رجوع کر لیا، پھر کبھی دی، رجوع کر لیا، پھر کبھی دی، یہ 3 طلاقیں انہوں نے کہا کہ میں نے اکٹھی دے دی ہیں۔ پھر نادم ہوئے، جیسے کہ اس وقت ہمارے یہاں لوگ نادم ہوتے ہیں، پھر نادم ہوئے اور اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا طلاق کس طرح دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ایک ہی وقت میں بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا ارادہ کیا تھا؟ یہ دیکھیے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا ارادہ کیا تھا، پیش نظر کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارادہ تو ایک ہی طلاق دینے کا تھا۔ آپ نے قسم دے کر پوچھا اور انہوں نے قسم کھا لی تو آپ نے فرمایا یہ بات ہے تو رجوع کر لو۔ گویا ارادے کو، نیت کو قبول کر لیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا لیکن میں نے تو یا رسول اللہ 3 طلاق کہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم رجوع کر لو۔ یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو۔ یہ 2 مقدمے ہیں، میں نے ان مقدمات کی روداد آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا مقدمہ تو بخاری اور مسلم میں نقل ہوا ہے، یہ بھی بہت سی روایتوں میں نقل ہوا ہے، اور یہ روایتیں سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، لیکن ان کو جمع کیا جائے تو ضعف کا ازالہ ہو جاتا ہے اور ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ تصویر آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ ایسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اس طرح معاملے کی تحقیق کی، ان کا ارادہ جاننا چاہا، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ ان دونوں مقدمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جن اساسات پر مبنی ہے وہ یہ ہے، یعنی جو کچھ حضور نے کیا تو کس بنیاد پر کیا؟ میں نے پہلے ان کو واضح کیا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو تو قانون کے احترام کا تقاضا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو تلافی کا حکم دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر نے ایام میں طلاق دے دی تھی، اس کی تلافی ممکن تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلافی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے تلافی کرو، یعنی پیچھے جاؤ اور پھر اس عمل کو شروع کرو اور اس کے بعد طلاق دو۔ قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے۔ یہ پہلے ایک بنیاد واضح ہوئی، پھر دوسری، قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں بات مجھ سے بلا ارادہ یا ارادہ و اختیار کے کسی وجہ سے سلب ہو جانے کے باعث صادر ہوئی ہے تو اس کی یہ وضاحت تسلیم کی جا سکتی ہے۔ یعنی کسی آدمی نے اگر یہ کہا ہے کہ میں نے کہا تو یہی تھا کہ 3 طلاق، لیکن میرے پیش نظر یہ نہیں تھا، یا میں اشتعال میں تھا، یا میں غصے میں تھا، میں نے بے سوچے سمجھے یہ بات کہہ دی، تو اگر وہ اپنے ارادے کے، اپنی نیت کے بارے میں کوئی وضاحت کرتا ہے تو قائل کے منشا کو قبول کیا جائے گا، اس کو وضاحت کا حق ہے۔ 3 طلاق کے الفاظ، تیسری اساس، 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، یعنی یہی بات ذہن میں رکھ کے بھی بولے جا سکتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے مجھے 3 حق دیے ہیں میں ان کو سوخت کر رہا ہوں۔ 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں اور فیصلے کی سختی، اتمام اور قطعیت ظاہر کرنے کے لیے بھی، یعنی آدمی کو کچھ ایسا خیال ہے کہ مجھے اب بالکل چھوڑ دینا چاہیے، اس عورت سے میں کوئی تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں رجوع کروں اور اس کے بعد کوئی موقع پیدا ہو، نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کا، تو وہ 3 کا عدد بول دیتا ہے۔ تو عدد زبان کی روح سے اتمام اور قطعیت کے اظہار کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بیان عدد کے لیے بھی۔
یہ دونوں احتمالات چونکہ زبان و بیان کی روح سے بالکل یکساں ہیں، اس لیے قائل کی وضاحت اس معاملے میں بھی قابل قبول ہونی چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے وہ کیا چاہتا ہے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرائن اس کے خلاف بھی ہوں تو اس طرح کی وضاحت ماننا ضروری ہے۔ عدالت کو یہ حق یقیناً حاصل ہے کہ وہ اگر مطمئن نہیں ہو سکی تو اسے ماننے سے انکار کر دے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ پہلے کی طرح محتاط نہیں رہے تو اعلان کر دیا کہ اب کسی کا بیان بھی اس معاملے میں تسلیم نہ ہوگا اور 3 طلاق کو 3 طلاق ہی مان کر نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ طلاق کے معاملے میں بحث ایک لحاظ سے اتمام کو پہنچ گئی ہے، یعنی اب کچھ ضمنی بحثیں باقی ہیں۔ اس میں جو یہ آخری بات ہے سیدنا عمر کا فیصلہ، یہ توضیح کا تقاضا کرتا ہے اور ہمارے فقہا نے جس طرح اس کو سمجھا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔